نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گزشتہ بیان میں دوستو ہم نے آپ سے بھائیو بزرگوں آپ سے جو سا بیان کیا تھا وہ تفسیر و تعویل میں فرق، تعویل کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم وغیرہ ہم نے بتایا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو جو سا تفسیر کے لغوی و اصطلاحی مفہوم اور میں نے بیان کیے تھے۔ یہ کتاب ہے علم تفسیر اور اس کا ارتقاء آغاز اس کا 8ویں صدی ہجری ہے، اور قرآن تفسیر ہے۔ یہ قرآن تفسیر کی بک ہے جس میں تفسیر کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم آپ سے دوسرا رجحان بیان کریں گے۔ اس دوسرے رجحان کے نمائندے متاخرین و مفسرین حضرات جو تفسیر و تعویل میں فرق کرتے ہیں، ان میں جو سے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ ہے، امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ ہے، ابو طالب سولبی رحمہ اللہ ہے، اور بعض علماء کا موقف ہے، اور امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام کشیری رحمہ اللہ اور بعض مفسرین کہتے ہیں۔ اس طرح دیگر علماء کرام اس کے متعلق بیان فرماتے ہیں، اور یہ اس کے بارے میں آج ہم آپ سے بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سے ہم ترجیح کے بارے میں بیان کریں گے، تعویل کی اقسام کے بارے میں بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ جو سے ہم آپ سے جو سے تعویل کی جو ہے اقسام وغیرہ، ڈیفرنٹ ڈیفینیشن وغیرہ ہم آپ کو بیان کریں گے۔ یعنی آج تعویل اور تفسیر کے متعلق پوری بحث ہوگی جو آپ کو بیان کی جائے گی۔ دوسرا رجحان ہے، اس دوسرے رجحان کے نمائندے متاخرین مفسرین حضرات جو تفسیر و تعویل میں فرق کرتے ہیں۔ مثلا امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تفسیر تعویل سے زیادہ عام ہے۔ تفسیر کا اکثر استعمال الفاظ کی توضیح کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تعویل کا اکثر استعمال معانی کی توضیح کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے خواب کی تعبیر کو تعویل کہتے ہیں۔ تعویل کا اکثر استعمال صرف آسمانی کتابوں کی وضاحت کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تفسیر آسمانی و غیر آسمانی دونوں قسم کی کتابوں کی توضیح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر مفرد الفاظ کی توضیح کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تعویل کا اکثر جملوں کی توضیح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قطعیت یقین سے بیان کرنا کہ اس لفظ کے یہ معنی ہیں، اور اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے یہ معنی مراد لیے ہیں کہ یہ تفسیر اگر شہادت قطعی دلیل کی بنیاد پر دی گئی ہے تو صحیح ہے، ورنہ تفسیر برائے المضموم ہے جو کہ ممنوع ہے۔ اور تعویل یہ ہے کہ کسی لفظ کے کئی احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو بغیر قطعیت یقین اور شہادت کے الہی کے متعین کرنا، ترجیح دینا۔ گویا کسی ایک مفہوم پر یقین کر لینا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی مقبول ہے تو یہ تفسیر ہے، اور چند مفاہیم میں سے کسی ایک مناسب مفہوم کو اختیار کرنا تعویل ہے۔ گویا کہ ایک مفہوم پر یقین کر لینا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی مقبول ہے تو یہ تفسیر ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقبول ہے، اور اگر مفاہیم میں سے کسی ایک مناسب مفہوم کو اختیار کرنا ہو تو یہ بھی تعویل ہے۔ ابو طالب سولبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ جس کے معنی کے لیے وضع کیا گیا اس معنی کو حقیقت یا مجاز کے طور پر بیان کرنا تفسیر ہے۔ جیسے لفظ صراط کی تفسیر راستہ اور لفظ سیب کی تفسیر بارش ہے۔ اس کے برعکس کسی لفظ کے باطنی مفہوم کو توضیح کر دینا تعویل ہے۔ مثلا سورہ فجر کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک لبالمرصاد۔ اس کا لفظی معنی ہے بے شک آپ کا رب ضرور گھات میں ہے، اور اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ نافرمانوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس سے ان کو نافرمانی کرنے سے ڈرایا گیا ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی زیر بحث آیات سے ایسا مفہوم مراد لینا جیسے مفہوم کی اس آیت میں گنجائش ہو اور وہ مفہوم آیت کے سیاق و سباق سے مطابقت رکھتا ہو اور کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو تو یہ مفہوم تعویل ہے، جبکہ کسی آیت کے سبب نزول اور متعلقہ واقعہ کو ذکر کر دیا جائے تو یہ تفسیر ہے۔ بعض علماء کا موقف ہے کہ ترتیب عبارت سے ماخوذ ہونے والے معانی کو بیان کر دینا تفسیر ہے، اور عبارت سے اشارے کے طور پر معلوم ہونے والے معنی بیان کر دینا تعویل ہے۔ متاخرین کے نزدیک یہی فرق مشہور ہے، گویا قرآن عبارت سے جو معنی معلوم ہو وہ تفسیر، اور جو اشارہ الفاظ سے معلوم ہو تعویل ہے۔ امام کشیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر سماع اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقوف ہے، اور تعویل اتحاد و استنباط کا نام ہے۔
بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کا جو مفہوم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث صحیحہ کے ذریعے متعین ہوگا وہ تفسیر کہلائے گا، اور اس معین اور واضح مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے اس کے مطابق موافق جو لطائف و معارف و علومیہ میں مہارت رکھنے والے علماء اور محققین مستنبط کریں، اس کا نام تأویل ہوگا۔ مفسرین کی ایک جماعت کے نزدیک تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تاویل کا درایت سے ہے۔ ترجیح: تفسیر اور تاویل میں فرق اور امتیاز سے متعلق علماء کے اقوال پیش کرنے کے بعد ڈاکٹر محمد حسین ظہبی رحمہ اللہ نے آخری قول کو ترجیح دی۔ آپ لکھتے ہیں کہ ان اقوال میں سے جس قول کی طرف میرا نفس مائل ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر مبنی ہے روایت پر اور تاویل درایت پر۔ دلیل میں لکھتے ہیں اس قول کو ترجیح دینے کی جو دلیل انہوں نے پیش کی ہے وہ دو حصوں میں مشتمل ہے، ایک حصے کا تعلق تفسیر سے ہے اور دوسرے کا تاویل سے ہے۔ دلیل کا پہلا حصہ تفسیر کا مطلب ہے کشف و بیان، اور اللہ تعالیٰ کی مراد کو یقین کے ساتھ صرف اس وقت بیان کیا جا سکتا ہے جب وہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہو، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ فرمایا اور اس وحی سے متعلقہ واقعات و حادث سے بخوبی آگاہ ہوئے۔ نیز حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے براہ راست فیضیاب ہونے اور معانی قرآن کی مشکلات کے حل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دلیل کا دوسرا حصہ ہے، اس کے حصے کا تعلق تاویل سے ہے، چنانچہ ڈاکٹر ظہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جہاں تک تاویل کا تعلق ہے تو اس میں ایک لفظ کی معنی کے احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو دلیل کی بنیاد پر ترجیح دی جاتی ہے، اور ترجیح کا دار و مدار اجتہاد پر ہوتا ہے۔ اجتہاد کے درجے تک پہنچنے کے لیے ان ذرائع و وسائل کی معرفت ضروری ہے۔ الف عربی زبان میں الف کے معنی مدولات اور با میں سیاق و سباق موقع محل کے مطابق ان الفاظ کے استعمال، جیم کلام میں عربی زبان کے اسالیب کی معرفت، دال اور ان تمام نکات سے مناسب معانی کو ماخوذ اور مستنبط کرنے کی معرفت۔ اس سے ثابت ہوا کہ درایت اجتہاد کے ذریعے قرآن مجید کے معنی کا تعین کرنا تاویل ہے اور روایت کے ذریعے تعین کرنا تفسیر ہے۔ اس ضمن میں امام زرکشی رحمہ اللہ کا یہ قول تائیداً پیش ہے کہ آپ لکھتے ہیں تفسیر و تاویل میں فرق کرنے کا سبب یہ ہے کہ تفسیر میں منقول پر اور تاویل میں استنباط پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔